بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سبق یاد کرنے کا جدید طریقہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سبق کس طرح سے جلدی یاد ہو سکتا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ نفسیاتی طریقے سے سبق کو یاد کریں گے تو آپ کے لیے سبق یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور اس میں وقت بھی کم لگے گا، اور اگر آپ نفسیاتی طریقے سے سبق یاد نہیں کرتے تو آپ کو وقت بھی زیادہ لگے گا اور سبق بھی کم یاد ہوگا۔ آئیے سمجھیے کہ وہ نفسیاتی طریقہ کیا ہے جس سے آپ کم وقت میں زیادہ سبق یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن سبق یاد کرنے سے پہلے چند ضروری چیزیں ہیں جو کہ سبق یاد کرنے میں معاون ہوتی ہیں، ہمیں ان کا بھی بے حد خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں سبق یاد کرنے میں پریشانی ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں پر شور نہ ہو، اور دوسری چیز یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ جب آپ سبق یاد کر رہے ہو تو آپ نے اپنی پوری توجہ سبق کے اوپر دینی ہے، حتیٰ کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی وسوسے اور کوئی خیالات بھی نہ آنے پائیں، کیونکہ اگر ذہن کے اندر کوئی خیالات آ گئے تو پھر آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ جب ذہن منتشر ہوگا پھر سبق یاد کرنے میں وقت زیادہ لگے گا، حتیٰ کہ اگر جس کمرے میں بیٹھ کر آپ سبق یاد کر رہے ہیں اگر اس میں کھڑکی لگی ہوئی ہے تو کھڑکی کی طرف بھی آپ نہ دیکھیں، دروازے کی طرف نہ دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، حتیٰ کہ جس چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ سبق یاد کر رہے ہیں بس اوقات اسی چٹائی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں تو ان چٹائی سے بھی نہ کھیلیں بلکہ پوری توجہ سبق کی طرف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبق کی تصویر ان آنکھوں نے کھینچنی ہوتی ہے اور یہ ایسی زبردست تصویر کھینچتی ہے کہ دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اس طرح سے کہ دماغ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ والی آیت مبارکہ لائن کے شروع سے شروع ہو رہی ہے یا درمیان سے شروع ہو رہی ہے یا لائن سے آخر اس صفحے کے اوپر ہے، نیچے ہے، درمیان میں ہے۔ بڑی زبردست تصویر کھینچتی ہے۔ آئیے دیکھیں وہ طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ جلدی سبق یاد کر سکیں گے۔ ہم مثال کے طور پہ ایک سورت لے لیتے ہیں، سورۃ الفیل۔ اب ہم نے سورۃ الفیل کو یاد کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ سورۃ الفیل کو ناظرہ پڑھیں گے اور ناظرہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ اس ناظرے کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی اٹکن نہ رہے۔ جب آپ کو اس طرح سے ناظرہ اچھی طرح سے یاد ہو گیا، اب آپ نے اس کے بعد ہر آیت کو الگ الگ سے یاد کرنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الگ یاد کریں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل الگ یاد کریں، آخر تک فجعلہم کعصف مأکول ہر آیت کو الگ الگ سے یاد کرنا ہے۔ جب سب سے پہلی آیت مبارکہ آپ یاد کریں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو آپ نے ناظرہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس طرح سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تجوید کا یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آہستہ رفتار میں پڑھنا ہے اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ تو جب آپ مزے کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ترنم کے ساتھ پڑھیں گے 10 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ زبانی پڑھنے کی کوشش کریں، 10 مرتبہ زبانی پڑھیں۔ جب آپ زبانی 10 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اب آنکھیں کھول کے اس آیت کو 2 مرتبہ بہت غور کے ساتھ پڑھیں کہ آپ دیکھیں جو آیت آپ یاد کر رہے ہیں کہیں اس آیت کے اندر کوئی لفظ غلط تو نہیں یاد کر رہے۔ جب آپ کو پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ جو میں آیت یاد کر رہا ہوں اس کے تمام الفاظ درست یاد کر رہا ہوں، پھر آپ آنکھیں بند کر کے اتنی مرتبہ پڑھیں کہ بغیر سوچے آپ اس پوری آیت کو پڑھ لیں۔
مطلب یہ ہے سوچنے کا کہ بس اوقات ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ یاد نہیں آتا کہ اس کے بعد کون سا لفظ ہے، تو سوچنا پڑتا ہے، پھر ذہن میں آتا ہے، پھر پڑھتے ہیں. تو بھی سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر سوچے جب آپ کو یاد ہو جائے تو اب الحمدللہ ایک آیت مبارکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد ہو چکی. اب دوسری آیت مبارکہ کی طرف آ جائیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہم یہ دوسری آیت مبارکہ یاد کرنی ہے. اب دوسری آیت مبارکہ اسی طرح یاد کرنی ہے جس طرح پہلی آیت آپ نے یاد کی تھی، لیکن فرق صرف یہ ہے دوسری آیت کو یاد کرتے ہوئے پہلی آیت کا آخری لفظ ساتھ ملا لیں گے. پہلی آیت کا آخری لفظ کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بالفیل الم یجعل، بالفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دوسری آیت کے ساتھ جب پہلی آیت کا آخری لفظ ملائیں گے اس کے دو فائدے ہوں گے آپ کو. ایک تو یہ کہ آیت کے آخر میں آنے والے لفظ کا اعراب کیا ہے، آخری حرف پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ بھی یاد ہو جائے گی. اور بھی دوسرا سبق کے حوالے سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بسا اوقات ہر آیت الگ سے یاد ہو جاتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اس آیت کے بعد کون سی آیت آ رہی ہے، تو ربط کا پتہ نہیں چلتا. تو جب آپ پچھلی آیت کا آخری لفظ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر یاد کریں گے تو اب ربط بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ اس آیت مبارکہ کے بعد یہ آیت ہے. جب دو آیات یاد ہو جائیں انہیں 10 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد تیسری آیت کو یاد کریں، جب تیسری یاد ہو جائے پھر 3 آیات کو 10 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح آیات ساتھ ملاتے جائیں گے اور 10 مرتبہ پڑھتے جائیں گے. جب سبق آخری تک پہنچ جائے گا سبق یاد ہو جائے گا. اور سبق کا شروع والا حصہ تو بہت اچھا یاد ہو گیا اور سبق کے آخر والا اتنا اچھا یاد نہیں ہوا. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آخری آیت آپ کو لینی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اس آیت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس سے پہلے والی آیت کو لے لیں، 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دونوں کو ملا کے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس سے پہلی آیت کو لے لیں، 3 آیات آخر والی ہوگی ان کو 10 مرتبہ پڑھیں. اب نیچے سے اوپر کی جانب چلیں تو اس طرح سے تعداد بھی پوری ہو جائے گی اور پورا سبق ایک جیسا یاد ہو جائے گا. جیسا سبق کا آغاز آپ کو یاد تھا ویسا ہی سبق کا اختتام بھی آپ کو یاد ہوگا. یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ سبق آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ہاں اگر سبق یاد کرتے ہوئے درمیان میں کہیں غلطی آ جائے اس غلطی کو بھی آپ نے 10 مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ زبانی پڑھنا ہے تاکہ آپ اس غلطی کو سدھار سکیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کو اپنانے سے آپ سبق بہت جلدی کم وقت میں یاد کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں